أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدا بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ میں سیدہ تحریم کاظمی ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو اس مہینے کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے کہ عزیزان من خالق کی کائنات اپنی شان کریمی اور عطوفت کی وجہ سے بنی نوح بشر کو گمراہیوں کی پست وادیوں سے ہدایت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے مواقع میسر کرتا ہے۔ بے شمار مواقع ہیں جو خداوند متعال ہمیں میسر کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جو اکثر و اوقات ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے انسان پر، بشر پر، کہ وہ مختلف ذرائع سے انسان کو غفلت اور گمراہی سے کے اندھیروں سے نکال کر نور کی وادیوں میں پہنچانا چاہتا ہے۔ کبھی کسی مکان کے ذریعے، یعنی جیسے کہ حرم معصومین علیہ السلام، یا پھر مساجد، یا پھر خانہ کعبہ کو جو ہے انسانوں کے لیے معنویت اور معرف سے آراستہ ہونے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، تو کبھی کسی زمان کو، یعنی جیسے کہ شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، یا پھر ماہ رجب المرجب ہے، یا پھر ماہ شعبان المعظم، یا پھر ماہ رمضان المبارک کو خاص اہمیت اور مقام دے کر انسانوں کے لیے گناہوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال انسانوں کی فلاح چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، اور اس کے لیے مختلف مواقع انسان کو فراہم کرتا رہتا ہے، مختلف وسیلے فراہم کرتا رہتا ہے، تاکہ کسی بھی لمحے انسان سے اگر معصیت یا غفلت کا وہ شکار ہو جائے تو وہ ان مواقع کو جو اس کو میسر کیے گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے اور غفلت کی وادی کو چھوڑ کر اپنے خالق اور مالک کی جانب پلٹ آئے۔ لہٰذا انہی مواقع اور وسیلوں میں سے ایک ماہ، ایک مہینہ شعبان المعظم ہے، جس کے بارے میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مہینہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند جب نمودار ہوتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کو جمع فرماتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ یہ مہینہ شعبان المعظم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو اپنا قرب عطا کرے گا اور اسے عزت اور حرمت قیامت کے دن ملے گی، اور جنت خداوند متعال اس پر واجب کر دے گا۔ تو یوں تو تمام مہینے جو ہیں اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو جو اہمیت اور فضیلت خداوند متعال نے عطا کی ہے وہ دوسرے مہینوں کو میسر نہیں ہوئی ہے۔ یعنی شعبان المعظم کے کچھ امتیازی خصوصیات میں بیان کرنا چاہوں گی تاکہ اس مہینے کی فضیلت اور مرتبت کو میں مزید واضح کر سکوں۔ یعنی جیسے کہ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء سے منسوب یہ مہینہ ہے، اور جو اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے تھے اور اسے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے ملا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو بہشت اس پر لازم ہے۔ دوسرا، روزہ رکھنے کا جو حکم باقاعدہ یعنی اس مہینے میں آیا تھا، یعنی نازل ہوا تھا، تو اس مہینے کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوئی ہے۔ تیسرا کہ اگر ماہ رجب المرجب کی طرح ماہ شعبان المعظم میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ شعبان المعظم میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بہشت ہے، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھ کے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اسے یہ استغفار اور روزہ جو ہے اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا استغفار کرنا روزہ رکھ کر اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جیسے کہ یہ مہینہ جو ہے صدقہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور روایات کے مطابق بھی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس مہینے کے بہترین اعمال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقہ اور استغفار. تو جو اس مہینے میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کیا ہو. اور ماہ رمضان المبارک سے اگر کوئی یعنی انسان جو ہے مطلب متصل ہونے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماہ شعبان المعظم میں ہی آمادہ کرے اور یعنی روزہ رکھ کر اس کو ماہ رمضان المبارک سے ملا دے تو اس کو 2 مہینے کا روزوں کا ثواب جو ہے وہ خداوند متعال عنایت کرے گا. اور ماہ شعبان کی ایک بہت بڑی امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پورا مہینہ خوشیوں اور برکتوں کا ہے. یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں خاندانی رسالت کے ہاں غم اور مصیبت کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. کسی امام یا معصوم کی شہادت اس مہینے میں نہیں ہوئی ہے. اور اس ماہ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تحریک کربلا کی نامدار شخصیات کی پیدائش اسی ماہ مبارک میں ہوئی. اور اس ماہ میں وقت کے فرزند حسین منتقم خون کربلا حجت برحق کی آمد کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی. یہ تمام اگر ہم اس کی مناسبتیں دیکھیں اس مہینے کی امتیازی اور اہم مناسبتیں تو پہلی شعبان المعظم کو جناب زینب سلام اللہ علیہا جو شریقۃ الحسین ہیں ان کی ولادت ہوئی. اور 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نور چشم بطول امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور 4 شعبان کو جو ہے شہنشاہ وفا قمر بنی ہاشم باب الحوائج غازی عباس علمدار کی ولادت بسعادت ہوئی. اور 4 شعبان کو امام زین العابدین سید الساجدین جو عبادتوں کی زینت ہے جو سجدوں کی زینت ہے ان کی ولادت بسعادت ہوئی. 7 شعبان کو جناب قاسم جو امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں ان کی ولادت بسعادت ہوئی. 11 شعبان کو جو شبیہ پیغمبر ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. اور 15 شعبان کو یوسف زہرا جل اللہ تعالی فرجہ الشریف قائم آل محمد امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بسعادت ہوئی. ان تمام نسبتوں سے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور برکات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور بقول شاعر اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں. آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، آ گئے عباس و قاسم زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار ساری کربلا شعبان میں. آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک کے فیوز اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.